الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے سب سے چھوٹی اور مختصر سورۃ الکوثر تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے اس سورۃ مبارکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ نمبر 2، فصل لربک وانحر، آپ نماز کی بھی پابندی فرمائیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی قربان کریں، جانور بھی ذبح کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، ہمارا آپ سے وعدہ ہے، آپ کا دشمن، آپ کا مخالف، دین سے عداوت رکھنے والا بے نام اور بے نشان ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے ان 3 آیتوں میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ فصل لربک وانحر، یہ میرے پیغمبر کا کام ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ میرے پیغمبر کے دشمن کا انجام ہے۔ 3 باتیں اللہ نے ان 3 آیتوں میں فرمائی۔ یہ سورت اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ اللہ نے اپنے نبی سے یہ 3 باتیں کیوں کی ہیں؟ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں ان آیات کا شان نزول کیا ہے، کون سی وجہ بنی، اللہ کریم نے اس وجہ کی بنیاد پر یہ سورت نازل فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی، نسبی اور حقیقی اولاد کے طور پر 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ پیغمبر کی اولاد میں 7 افراد ہیں، ان میں 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن، یہ ہمارے نبی کی بیٹیاں ہیں جو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ جو اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، یہ بات ان کی کتابوں میں بھی ہے
اور جو آج پیغمبر کی 4 بیٹیوں کی بجائے ایک بیٹی مانتے ہیں، یہ بات ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو 3 بیٹے دیے۔ نمبر 1 حضرت قاسم، نمبر 2 حضرت عبداللہ جنہیں طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم۔ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ یہ 2 بیٹے بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی والدہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کی اولاد میں 7 افراد ہیں، جن میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں جوان بھی ہوئی ہیں۔ چاروں کے نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے ہیں۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے فرمایا، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح یکے بعد دیگر حضرت عثمان سے فرمایا، اور حضرت فاطمہ کا نکاح شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا۔ پیغمبر کی ان 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال اللہ کے نبی کی موجودگی میں ہوا۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان تینوں کی وفات پیغمبر کی دنیاوی حیات میں ہوئی، اور حضرت فاطمہ کا انتقال پیغمبر کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوا۔ اللہ نے جو آپ کو 3 بیٹے دیے، ان 3 بیٹوں میں سے کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، 3 بیٹوں میں سے کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا، 3 بیٹوں میں سے کوئی بیٹا بڑی عمر کو نہیں پہنچا۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم بچپن کی حالت میں، نابالغ ہونے کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب پیغمبر کے بیٹوں کا انتقال ہوا، اس پر اہل مکہ نے، اللہ کے نبی سے دشمنی رکھنے والوں نے ایک خوشی کا اظہار کیا۔ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ایک جملہ کہا، یہ پیغمبر کہتا ہے میرا دین پوری دنیا میں پھیلے گا، یہ نبی کہتا ہے میری دعوت ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچے گی، یہ پیغمبر کہتا ہے اللہ نے جو مجھے مشن دیا، اللہ اسے ایک ایک بندے کے کان تک پہنچائیں گے۔ اس کی تو نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، اس کا تو بیٹا موجود نہیں۔ اس پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد اس نبی کے دین کو لے کر آگے کون جائے گا؟ اس لیے کہ بندہ جب دنیا میں ہو، ایک کام شروع کرے، اسے تسلی ہوتی ہے کہ میں چلا گیا، میری اولاد موجود ہے، میرے کام کو آگے لے کر چلے گی۔ اور اولادوں میں یہ کام بیٹے کرتے ہیں، بیٹیاں نہیں کرتی۔ پیغمبر کا بیٹا موجود نہیں، اللہ کے نبی کی نرینہ اولاد نہیں، اس پیغمبر کے دین کو لے کر آگے کون چلے گا؟ دوسرے لفظوں میں اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اس پیغمبر کی دعوت اس کی دنیاوی حیات تک ہے۔ جب یہ پیغمبر دنیا سے جائیں گے، ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا، دین بھی ختم ہو جائے گا، مشن کاز اور کام بھی ختم ہو جائے گا۔ اب ذرا سوچئے پیغمبر کے دل پر کیا گزری ہوگی، ادھر بیٹوں کا انتقال، ادھر دین مٹنے کی باتیں، ادھر بیٹے کا جنازہ، ادھر خوشی کا اظہار۔ میں تصور کی دنیا میں کہتا ہوں، ہمارے پیغمبر نے سوچا ہوگا اے اللہ یہ خوشی کا اظہار اس لیے نہیں کر رہے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، یہ خوش اس لیے ہو رہے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اگر میں تیری بات نہ کرتا مجھے یہ آوازیں نہ سننی پڑتی، اگر میں تیری بات نہ کرتا یہ میری اولاد کے جنازے پر خوشی کا اظہار نہ کرتے۔ ان کی اور میری لڑائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ہے، وگرنہ یہ مجھے صادق بھی کہتے، مجھے امین بھی کہتے،
میرے پاس اپنی امانتیں بھی رکھواتے، مجھے اپنا ثالث، اپنا قاضی اور فیصل بھی مانتے تھے۔ جب سے میں نے تیری باتیں شروع کی انہوں نے میرا بائیکاٹ بھی کیا، انہوں نے مجھے مکہ چھوڑنے پر بھی ایسے حالات بنائے کہ مکہ چھوڑ دوں، میرے راستے میں کانٹے بھی بچھائے، میرے گلے میں کپڑا ڈال کر مجھے گھسیٹا بھی گیا۔ آج اگر میں تیری بات چھوڑ دوں یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تیرے نام کی وجہ سے ساری باتیں ہیں۔ ادھر پیغمبر کے دل پہ رنج آیا، پیغمبر کے دل کو غم پہنچا۔ اللہ نے جبریل کو یہ 3 آیتیں دے کر بھیجا، فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کا بیٹا لیا تو کیا ہوا، ہم نے آپ کو بدلے میں کوثر عطا فرمایا۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، عبادات بدن کی بھی ادا کریں، عبادات مال کی بھی عطا کریں۔ ان شانیک هو الابتر، آپ کا تذکرہ تھا، آپ کا تذکرہ ہے، آپ کا تذکرہ ہوگا۔ جو آپ کا دشمن ہے میں اس کی نسلوں کو مٹا دوں گا، اس کا نام و نشان ختم کر دوں گا، اس کی سوچ اور فکر کو ختم کروں گا، اور اس کی خوشیوں پر میں پانی پھیر دوں گا۔ میں نے گزارش صرف یہ بات کی، یہ جو میں نے 3 آیتیں پڑھی، اللہ نے یہ 3 آیتیں کیوں اتاری؟ پیغمبر کے بیٹوں کا جنازہ، دین مٹنے کی باتیں، پیغمبر کے بیٹوں کا انتقال، نبی کے دین کے ختم ہونے کی خوشی، اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے یہ 3 آیتیں نازل فرمائی۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا اور صرف آپ کو دیا، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، یہ میں کاف کا معنی کر رہا ہوں، انا اعطیناک، کاف خطاب کی ہے، یہ صرف آپ کو دیا، نہ آپ سے پہلے کسی کو دیا، نہ آپ کے بعد کسی کو دوں گا۔ یہ کوثر ہے کیا؟ جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، جس کے ملنے پر اللہ کے نبی کا غم بھی ہلکا ہو جائے، پیغمبر کی تکلیف برداشت کرنا پیغمبر کے لیے آسان ہو جائے۔ علماء نے اس سوال کے جواب کے لیے لفظ کوثر کے معانی بیان کیے ہیں۔ کوثر کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کوثر کا معنی ہے، ایک معنی ہے وہ حوض، کوثر کا ایک معنی ہے وہ نہر جو اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ کوثر کا ایک معنی ہے وہ حوض، پانی کا تالاب اور چشمہ جو اللہ اپنے نبی کو میدان محشر میں عطا فرمائیں گے۔ جنت میں داخلے سے پہلے جب انسانیت میدان محشر میں ہوگی، اللہ اپنے محبوب کو وہاں پر ایک حوض عطا فرمائیں گے۔ یہ حوض کیسا ہوگا؟ روایات کے مطابق اس کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اگر کوئی بندہ مسلسل 1 مہینہ سفر کرے، جتنا سفر یہ طے کرے گا یہ حوض اتنا لمبا اور چوڑا ہوگا۔ اس پر رکھے جانے والے پانی پینے کے برتن، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ جس بندے کو پیغمبر کے اس مبارک حوض سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب ہو گیا، اس پر قیامت کی گرمی بھی اثر نہیں کرے گی، سختی بھی اثر نہیں کرے گی، اور جب تک یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا اسے بھوک اور پیاس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ کوثر کا ایک معنی اپنے نبی کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ کوثر کا ایک معنی اللہ نے اپنے نبی کو معجزات، نبوت کے دلائل عطا فرمائے۔ کوثر کا ایک معنی اللہ نے اپنے محبوب کو کتاب قرآن کریم عطا فرمائی۔ میں ان سارے معنوں پر بات نہیں کرتا، آج جلسہ کی انتظامیہ نے جو مجھے عنوان دیا کوثر کا، وہ ایک معنی لے کر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ نے اپنے نبی کو کوثر عطا فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر کا ایک معنی کثرت الاصحابی، مشرکین خوش تھے نبی کی اولاد چلی گئی، اب دین لے کر کون چلے گا؟ پیغمبر کی نرینہ اولاد نہیں، نبی کی دعوت کو لے کر دنیا میں کون جائے گا؟ نبی کے بیٹے دنیا سے چلے گئے، پیغمبر کے کلمہ کو، نبی کے مشن اور کاز کو دنیا میں غالب کون کرے گا؟ فرمائے انا اعطیناک الکوثر، محبوب میں نے 3 لیے تو کیا ہوا؟ میں نے بدلے میں آپ کو کوثر دیا۔ خدایا وہ کوثر کیا ہے جو آپ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں کثرت الاصحاب، اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ عطا فرمائے، اللہ نے اپنے نبی کو جماعت عطا فرمائی، اللہ نے اپنے نبی کو شاگرد عطا فرمائے جو نبی کے دین کو لے کر دنیا میں جائیں گے، پیغمبر کے مشن کو لے کر دنیا میں پھیلائیں گے اور نبی کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے، نبی کے اسلام کے پرچم کو ایک ایک جگہ پر لہرائیں گے۔ میں آسان لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، مشرکین خوش تھے عبداللہ چلا گیا، مشرکین خوش تھے قاسم چلا گیا، مشرکین خوش تھے اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم چلا گیا، اللہ کے نبی کے دل پر رنج گزرا۔ فرمائے انا اعطیناک الکوثر، محبوب پریشان نہیں ہونا، میں نے یہ 3 لیے، ابو بکر تو دیا ہے نا، میں نے یہ 3 لیے، عمر تو دیا، میں نے یہ 3 لیے، عثمان آپ کو دیا، میں نے یہ 3 لیے، علی آپ کو دیا، میں نے یہ 3 لیے، حسن و حسین آپ کو دیے، میں نے یہ 3 لیے، معاویہ آپ کو دیا، عشرہ مبشرہ آپ کو دیے، اصحاب بدر آپ کو دیے، اصحاب احد آپ کو دیے، بیت رضوان والے آپ کو دیے، فتح مکہ والے آپ کو دیے۔ یہ کہتے ہیں نبی کا کام لے کر آگے کون چلے گا؟ آپ صحابہ کو پیش کیجئے، میں نے 3 لیے ہیں تو بدلے میں 1,24,000 دیے ہیں، میں نے 3 لیے ہیں تو بدلے میں 1.25 لاکھ لیے، یہ آپ کے دین کو لے کر دنیا میں جائیں گے۔ اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہاں پر بھی سوال آ سکتا ہے، اگر کوثر کا معنی صحابہ ہے، کوثر کا معنی شاگرد ہے، اللہ نے یہ فقط ہمارے نبی کو عطا تو نہیں فرمائی، اللہ نے یہ تو باقی نبیوں کو بھی دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے شاگرد تھے، حضرت عیسیٰ کے شاگرد تھے، حضرت ابراہیم کے شاگرد تھے، صحابہ، شاگرد، ایمان والے، اللہ نے باقی انبیاء کو بھی دیے، اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بھی عطا فرمائے۔ پھر ان میں اور حضور میں فرق کیا ہوا؟ یہ جو انا اعطینا کا، یہ جو کاف ہے خصوصیت کے لیے، اس کا معنی کیا ہوا؟ صحابہ تو اوروں کو بھی دیے، شاگرد تو اوروں کو بھی دیے، ماننے والے تو اوروں کو بھی دیے۔ یاد رکھنا، حقائق کی دنیا میں میرا دعویٰ یہ ہے، اللہ نے شاگرد تو اور نبیوں کو بھی دیے، جیسے ہمارے پیغمبر کو دیے، خدا کی قسم ایسے کسی کو نہیں دیے۔ صحابہ تو اوروں کو بھی دیے، جیسے ہمارے نبی کو دیے، ایسے کسی کو بھی نہیں دیے۔ کیا معنی؟ اب آئیے تھوڑی سی تفصیل میں چلیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کوئی نبی ایسا شاید نہ ہو جس کی نبوت کی دلیل کو اللہ نے جماعت نبوت کو پیش کیا ہو۔ حضرت ابراہیم میرے نبی، دلیل کیا ہے؟ اللہ نے آگ کو ان کے لیے گلزار فرمایا۔ حضرت اسماعیل اللہ کے نبی، دلیل کیا ہے؟ اللہ نے انہیں چھری سے بچایا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی، دلیل کیا ہے؟ اپنی لاٹھی کو پھینکا تو خدا نے سانپ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ خدا کے نبی، دلیل کیا ہے؟ عصا کو سمندر پہ مارا تو خدا نے راستے بنا دیے۔ حضرت موسیٰ خدا کے پیغمبر، دلیل کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کو بغل میں داخل کیا، باہر نکالا تو چمکدار اور سفید تھا۔ حضرت داؤد اللہ کے نبی، دلیل کیا ہے؟ اللہ نے انہیں پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان اللہ کے نبی، دلیل کیا ہے؟ اگر وہ تخت پر بیٹھ جاتے
تخت صبح اور شام میں اتنا سفر کرتا جتنا انسان 1 مہینے میں سفر کرتا۔ حضرت عیسیٰ خدا کے پیغمبر، دلیل کیا ہے؟ فرمائے اگر مادرزاد نبی نہ آتا، آپ اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کی بینائی کو لوٹا دیتے۔ اگر لا علاج مریض آتا، آپ اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرتے، اللہ بیماری کو ختم فرما دیتے۔ کسی مردے کی قبر پر کھڑے ہو کر قم بِإِذْنِ اللہ فرماتے اور مردہ باہر نکل آتا۔ یہ انبیاء کی نبوت کے دلائل ہیں، اللہ نے جنہیں معجزات عطا فرمائے۔ ہمارے پیغمبر خدا کے نبی، ہمارے نبی کی نبوت پر نبی کے معجزات، میرے نبی کے دلائل، اللہ کے نبی کی زندگی بھی ہے، میرے نبی کی نبوت پر دلائل پیغمبر کے معجزات بھی ہیں، لیکن ایک دلیل ایسی جو اللہ نے فقط آپ کو دی، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دی، فقط آپ کو دی، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دی۔ وہ کیا؟ اٹھائیے قرآن کریم کا 26واں پارہ، سورۃ الفتح ختم ہو رہی، اس کی سب سے آخری آیت اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، حضرت محمد میرے نبی ہیں، حضرت محمد میرے رسول ہیں، حضرت محمد میرے پیغمبر۔ خدایا یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں دعوے کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے کہا میں خدا، میری خدائی پر دلیل کیا؟ فرمایا فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو دیکھو، تمہیں میں خدا سمجھ آؤں گا۔ آسمان کے سورج کو دیکھو، تمہیں میری خدائی سمجھ آئے گی۔ آسمان کے چاند اور ستاروں کو دیکھو، تمہیں میری خدائی سمجھ آئے گی۔ اللہ کا دعویٰ، اللہ معبود ہیں، خدا نے یہ دلائل پیش کیے۔ محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ ہے، حضرت محمد اللہ کے نبی۔ خدایا نبوت کی دلیل کیا؟ تیرے اس دعوے کی صداقت پر، اس دعویٰ کی سچائی پر دلیل کیا؟ فرمائے والذین معہ، میرے نبی کی نبوت پہ دلیل ابو بکر ہے، میرے نبی کی نبوت پہ دلیل عمر ہے، میرے نبی کی نبوت کی دلیل عثمان ہے، میرے نبی کی نبوت کی دلیل علی المرتضیٰ ہے۔ یہ جو ایمان کے ساتھ میرے نبی کے ساتھ آ کر بیٹھے، ان میں سے ایک ایک بندہ میرے نبی کی نبوت کی مستقل دلیل ہے، جسے ہمارے اکابرین نے یوں کہا، اصحاب پیغمبر جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہے، یہ جماعت صحابہ اللہ کے نبی کی نبوت کی مستقل دلیلیں 1,24,000 صحابہ، یہ میرے نبی کی نبوت کی 1,24,000 دلیلیں ہیں۔ صحابہ کرام نبی کی نبوت کی دلیل کیسے؟ اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل کیسے؟ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغمبر کی اس جماعت کو نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ فرماتے دنیا والوں، میرے نبی کی زندگی کو پڑھنا، پھر نبی کی جماعت کو دیکھنا، پیغمبر کی جماعت کو دیکھو گے، تم اس نتیجے پر پہنچو گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت جماعت صحابہ نبی کی نبوت کی دلیل کیسے؟ امام رازی فرمانے لگے، ادعا ذالک الامر العظیم بین اظہر قوم لا کتاب معہم لا کتاب لہم ولا حکمت معہم۔ آمینہ کے لال نے ایسے معاشرے میں اعلان نبوت فرمایا جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں، ایسے لوگوں میں نبوت کا اعلان فرمایا جن میں حکمت اور دانائی کا نام و نشان نہیں، ایسے لوگوں میں اعلان نبوت فرمایا جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر بیٹی پیدا ہو، زندہ درگور کر رہے، اپنے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال رہے، چھوٹی چھوٹی بات پر پورے قبیلے کو قتل کر رہے، چھوٹی چھوٹی بات پر 100 سال تک لڑائی لڑ رہے، ان میں انسانیت نام کی، اخلاق نام کی، معاشرہ نام کی، معیشت نام کی کوئی چیز ایسی نہیں جسے شریعت
اچھی نگاہ سے دیکھتی ہو، یہ لوگ انسانیت کی حد میں ایسے گر چکے، دنیا کا کوئی بندہ بھی ان پر حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اہل مکہ پر کوئی حکمران بننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ دنیا کے بادشاہ بھی کہتے ہیں ان پر حکومت ہم کریں گے، انہیں اپنا ماتحت ہم بنائیں گے، انہیں اپنی رعایا ہم بنائیں گے۔ یہ لوگ وہ تھے جن کے پاس کتاب نہیں، یہ لوگ وہ تھے جن کے پاس حکمت نہیں، یہ لوگ وہ تھے جن کے پاس دانائی نہیں، یہ لوگ وہ تھے جن کے پاس اخلاق نہیں، یہ لوگ وہ تھے جن کے پاس اچھی صفات، اچھی عادات نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسی قوم میں آ کر اعلان نبوت فرمایا۔ جب آمینہ کے لال کے سر پر خدا نے نبوت کا تاج سجانے کے بعد آپ سے اعلان نبوت کروایا، اللہ کے نبی کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ پیغمبر نے جب دنیا کو چھوڑا، پیغمبر کی عمر مبارک 63 برس بنتی ہے۔ 40 سے چلیے 63 تک پہنچیے، میرے پیغمبر کی تبلیغ کی عمر، میرے نبی کی نبوت کی عمر، یہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس قوم پر محنت کی، اللہ کے نبی نے ان لوگوں کی تربیت کی، اللہ کے نبی نے ان لوگوں کا تزکیہ کیا، خالق سے علم لے کر انہیں پڑھایا، خالق سے قرآن لے کر انہیں سمجھایا، اللہ سے عبادت لے کر انہیں عبادت پہ لگایا۔ میرے نبی نے 23 سال کے اتنے مختصر سے عرصے میں ایسی جماعت تیار فرما دی جن پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، یہ دنیا پہ حکمران بن گئے۔ جن پر اقتدار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، یہ دنیا کے رہنما بن گئے۔ جنہیں اپنا ماتحت بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اللہ نے انہیں ایسی پھر صلاحیت عطا فرمائی۔ اگر مجھے کہنے دیں، میں اپنے ذوق میں کہنا چاہوں گا، جن پر انسان حکومت نہیں کرتے تھے، اللہ نے پھر انہیں ایسا اقتدار دیا۔ اگر مدینہ میں بیٹھ کر یا ساریت الجبل کہیں، اللہ ہوا کو بھی ان کے تابع کر کے، ہوا بھی ان کے حکم کو ہزاروں میل کے فاصلے پر پہنچاتی ہے۔ اگر مدینے میں رہ کر مدینہ کی سرزمین پہ درہ مار دے، اللہ آنے والے زلزلے کو ختم فرما دے۔ اگر نکلنے والی آگ کو اگر اپنا کرتا یا اپنی مبارک دستار دے کر بھیجے، کہیں جا کر کہو یہ عمر کا کرتا، جب آگ کے سامنے عمر کا کپڑا جائے، وہ آگ بھی حیا کرتے ہوئے واپس چلی جائے۔ اگر دریائے نیل کو یہ اپنا رکا لکھ دے، اگر حکم خدا سے چلتا ہے ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہے، اگر لڑکی لے کر چلنا پھر تیرے پانی کی ضرورت نہیں، وہ دریائے نیل بھی حکم خدا سے پانی دینے پر مجبور ہو جائے۔ اگر حضرت سفینہ جا کر یہ کہیں، اے جنگل کے شیر بادشاہ، اگر تجھے جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، مجھے آمینہ کے لال کا غلام کہتے ہیں، میں تجھ سے راستہ مانگتا ہوں، اس جنگل کے اندر امن چاہتا ہوں، وہ شیر بھی نظریں جھکا کر حضرت سفینہ کو راستہ دینے پر مجبور ہو جائے۔ اگر صحابی رسول چلتے دریا پر قدم رکھ دے، وہ دریا بھی راستہ دے دے۔ اگر صحابی رسول زمین پر بیٹھ کر خدا کے قرآن کی تلاوت شروع کر دے، آسمان سے ملائکہ اتر کر ادب میں قطاریں بنا کر صحابی کی غلامی کرتے نظر آئیں۔ امام راضی فرماتے ہیں، ادعا ذلک الامر العظیم بین اظہر قوم لا کتاب لہم ولا حکمت معہم۔ آمینہ کے لال نے ایسی قوم میں نبوت کا دعویٰ فرمایا جن کے پاس کتاب بھی نہیں، جن کے پاس حکمت بھی نہیں، جن کے پاس دانائی بھی نہیں، جن کے پاس انسانیت نام کی کوئی ایسی صفت موجود نہیں۔ آمینہ کے لال نے ان پر محنت کی اور پھر صرف محنت کر کے خود انہیں ہدایت پر کھڑا نہیں کیا، اللہ نے قیامت کی صبح تک دنیا کے لیے اعلان کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ اللہ نے دو چیزیں بتا کر دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں اگر ایمان لانا چاہو، ایمان وہ قبول ہوگا جو میرے نبی کے صحابہ جیسا اعمال کرنا چاہو، عمل وہ قبول ہوگا جو میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان صحابہ کے ایمان سے ہٹ گیا، ایمان نہیں، عمل صحابہ کے عمل سے ہٹ گیا، عمل بھی عمل نہیں ہوگا۔ امام راضی فرماتے ہیں،
جو خود سیدھے راستے پر نہیں امت کے رہنما بنے، اور صرف رہنما نہیں معیار حق بنے، جو خود راستے پر نہیں تھے۔ اللہ نے قرآن میں میرے نبی نے اپنے فرمان میں کہہ دیا، دنیا والوں ہر کسی پر بات کر سکتے ہو، میری صحابہ پر بات نہیں کر سکتے، ان پر تنقید مت کرنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر تنقید کے نشتر مت چلانا، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ وجہ یہ ہے فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اپنی اوقات دیکھو، میرے نبی کے صحابہ پر بات کرنے والے اپنی اوقات تو دیکھنا، میرے نبی کے صحابہ کا مقام بھی دیکھنا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرا صحابی زندگی میں ایک مرتبہ ایک مٹھی جو کی خرچ کر دے، ایک نہیں بلکہ آدھی بھی خرچ کر دے، اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، اور ایک روایت کے مطابق فی کل یومن، یہ زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، اللہ نے اسے 100 سال کی زندگی دی، یہ روزانہ کی بنیاد پر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، تمہارا 100 سال کا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کی جو کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تیری اوقات یہ، میرے نبی کے صحابہ پر بات کرتا۔ امام راضی فرماتے ہیں میرے نبی نے اس جماعت کو اس نہج پر کھڑا کیا جو خود سیدھے راستے پر نہیں امت کے رہنما بن گئے، جو خود ہدایت پر نہیں امت کے لیے معیار حق بن گئے، جو خود سیدھے راستے پر نہیں تنقید سے بالا تر بن گئے، جو خود سیدھے راستے پر نہیں اس نہج پر پہنچ گئے، اس معیار پر پہنچ گئے۔ یہ گناہ بعد میں کرتے ہیں، اللہ معافی کا اعلان پہلے کر دے، دنیا خدا کی رضا کو تلاش کرے، اللہ کی رضا انہیں تلاش کرے، اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جنت کے لیے امت ترسے، جنت ان کے لیے ترسے، امت کی خواہش ہو اے کاش ہمیں جنت مل جائے، جنت کی خواہش یہ ہو کاش نبی کے صحابہ مجھے مل جائے۔ میرے نبی نے اس جماعت کو اس معیار پر کھڑا کر دیا، میرے نبی نے فرما دیا دنیا والوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ جنت کے دروازے کھولیں گے، اہل ایمان کو لیں گے، پھر جنت کے 8 دروازے سامنے لے جائیں گے، ایک ایک دروازے سے ایک ایک صفت کے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، کسی سے نمازی، کسی سے روزے دار، کسی سے حاجی، کسی سے زکات دینے والے، الگ الگ لوگ جا رہے جنت میں داخل ہو رہے۔ میرے نبی نے بات کی، بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی کا ایک شاگرد کھڑا ہوا مجلس میں ہاتھ باندھ کر ادب سے کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک بات کہنے لگا، اور کہنے کی وجہ کوئی شک اور شبہ نہیں، کہنے کی وجہ آپ کی بات پر عدم اعتماد نہیں، حضور اگر آپ کے کسی غلام کو جنت میں تھوڑی سی جگہ بھی مل گئی اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، صرف پوچھنا چاہتا ہوں اپنی معلومات کے لیے، دل میں ایک شوق پیدا ہوا اس کا اظہار کرنا چاہتا۔ جی میرے صحابی بولیے یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح، آپ کی امت قیامت کے دن جائے گی، جنت کے دروازے کھلے، ایک ایک سے ایک ایک شخص جا رہا، ایک ایک صفت کے لوگ جا رہے، حضور ایسا بھی ہوگا آپ کا امتی ہو، میدان محشر ہو، انسانیت جمع ہو، جنت سامنے ہو، جب یہ بندہ جنت کے سامنے جائے یہ جنت پکار اٹھے اللہ یہ تو مجھے دے دے، اللہ یہ تو مجھے دے دے، اللہ یہ تو مجھے دے دے۔ آسان لفظوں میں کہوں گا حضور دنیا جنت کے لیے ترسے گی، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے لیے جنت ترسے، لوگوں کی خیر اے کاش جنت مل جائے، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے لیے جنت یہ خواہش کرے اے کاش یہ بندہ مجھے مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم ارجو ان تکون منہم، فرمایا ہاں ہاں میری امت میں ایسے افراد ہوں گے، اور سوال کرنے والے میں خدا کی ذات پر یقین کر کے کہنے لگا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا تو میدان محشر میں جائے گا، جنت لے جائے گی، دنیا جنت مانگے گی، جنت تجھے مانگے گی، دنیا جنت کی طلبگار، جنت تیری طلبگار، دنیا جنت کے لیے ترسے گی، جنت تیرے لیے ترسے گی۔ جب قیامت
قیامت کا دن ہوگا، دنیا کی خواہش اے کاش جنت مل جائے، جنت کی خواہش اے کاش یہ بندہ مجھے مل جائے، یہ ہوگا کون؟ صدیق اکبر۔ تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ فرمایا ابو بکر تو جائے گا، جنت بھی ہاتھ باندھے گی، اللہ یہ تو مجھے دے دے، اللہ یہ بندہ تو مجھے دے دے۔ امام راضی فرماتے ہیں نبی کی زندگی کو دیکھنا، میرے نبی کے آنے سے پہلے اہل مکہ کے حالات کیا تھے، جب میرے نبی نے دنیا کو چھوڑا صحابہ کی جماعت کیسے کھڑی تھی۔ 23 سال کے عرصے میں ایسی جماعت تیار کرنا جو پوری انسانیت کے لیے رہنما بن جائے، یہ سوائے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ دلیل ہے ابو بکر کا راہ راست پہ آ جانا حضور اللہ کے نبی ہے۔ ہری چند اختر ہندو ہے، مسلمان نہیں ہے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ کو دیکھا۔ میرے نبی نے 23 سال کے عرصے میں جماعت کو تیار کیا، اس نے جماعت صحابہ کے ایمان کو دیکھا، نبی کے ساتھ وفا کو دیکھا، امت کے لیے رہنما بنتے دیکھا۔ ہری چند اختر ہندو ہو کر بھی پکار اٹھا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ جنہیں لوگ غلام بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ عمر فرمایا کرتے تھے آج اس روئے زمین پر مجھے اللہ کے علاوہ کسی طاقت کا کوئی ڈر نہیں، سپر پاوریں کیا ہوتے ہیں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی کی جماعت، نبی کے شاگرد، یہ دلیل ہے کہ حضور اللہ کے نبی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب میں نے 3 لیے ہیں، 1.25 لاکھ دیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں دین ختم ہو جائے گا، مشن ختم ہو جائے گا، آپ کا کاز ختم ہو جائے گا، ان کی بھول ہے، میں نے آپ کو صحابہ دیے، اللہ وہ تو اوروں کو بھی دیے، فرمایا جیسے آپ کو دیے ویسے کسی کو بھی نہیں دیے، جیسے آپ کو دیے ویسے کسی کو بھی نہیں دیے۔ صحابہ کرام نے نبی کے مشن کو لیا، اللہ کے نبی کی دعوت کو لیا، پھر دنیا میں چلے ہیں۔ یاد رکھنا جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نبی کی دنیاوی زندگی میں ایمان کا تعلق جوڑا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، نبی کا شاگرد بنا، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی، ان میں آپ کو 3 قسم کے طبقات ملیں گے، 3 قسم کی جماعتیں۔ ایک کا نام ہے صحابہ، ایک کا نام ہے ازواج، ایک کا نام ہے آل۔ ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کے شاگرد تو بنے، نبی کے ساتھ ایمان کا رشتہ تو تھا، برادری کا نہیں، حسب اور نسب کا نہیں، خاندان اور قبیلے کا نہیں، انہیں صحابہ کہا، نبی کی جماعت کہا، نبی کے گھر کے افراد نہیں۔ ایک جماعت وہ جنہوں نے نبی کا کلمہ بھی پڑھا، نبی کے گھر کے افراد بھی بنے، انہیں ازواج کہا۔ اور ایک جماعت وہ جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کے جسم کا ٹکڑا بھی بنے، نبی کے جسم کا حصہ بھی بنے، انہیں آل پیغمبر کہا گیا۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ درس دیا، جیسے چہرے کی خوبصورتی 2 آنکھوں سے، ایسے ایمان کی خوبصورتی صحابہ اور اہل بیت سے اگر ایک آنکھ نہ ہو، چہرے کی خوبصورتی ختم، ایمان کی ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد نہ ہو، ایمان کی خوبصورتی بھی ختم۔ نہیں مزید کہنا چاہوں گا، جیسے پرندے کے لیے 2 پر، ایسے ایمان کے لیے بھی 2 پر، پرندے کا ایک پر کاٹ دیجئے وہ پرواز نہیں کر سکتا، صحابہ آل میں سے کسی ایک کو نکال دیجئے،
ایمان بھی پرواز نہیں کر سکتا۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے دونوں آنکھوں کی سلامتی ضروری، ایمان کی سلامتی کے لیے صحابہ اور اہل بیت کی، صحابہ اور آل کی، ازواج اور اولاد کی محبت بھی ضروری ہے۔ جیسے پرندے کے لیے دو پر ضروری، مومن کے لیے صحابہ اور اہل بیت بھی ضروری۔ اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ بھی دیے، ازواج بھی دی، اولاد بھی دی ہے۔ یہ تین طبقات کیوں دیے؟ میرے حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ میرے نبی کی ایک خواہش تھی، خدایا آپ نے دین مجھے دیا، پھر مجھے حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کی تبلیغ کیجئے۔ میرا دل کرتا ہے ایک ایک بندے تک پہنچو، میرا دل کرتا ہے ایک ایک علاقے تک پہنچو، میرا دل کرتا ہے ایک ایک ملک تک پہنچوں۔ اللہ میرے بس میں نہیں ہے، اللہ میری تڑپ یہ، میری خواہش یہ ہے جو دین تو نے مجھے دیا یہ دین دنیا کے کونے تک پہنچ جائے، یہ دین مجھے آپ نے دیا یہ ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچ جائے۔ اللہ میری خواہش یہ ہے اس دین کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ میرے نبی کی دوسری خواہش یہ تھی اللہ میں باہر رہتا، میرا چلنا صحابہ نے دیکھا، میرا پھرنا صحابہ نے دیکھا، میرا بولنا صحابہ نے دیکھا، میں عشاء پڑھ کے گھر گیا، میں سوتا کیسے اب یہ تو نہیں دیکھ سکتے، میں رات کو اٹھتا کیسے یہ تو نہیں دیکھ سکتے، میرے سونے کے معاملات کیا یہ تو نہیں بتا سکتے، میری تہجد کیسی یہ تو نہیں بتا سکتے، میری آپ کے ساتھ معاملات کیسے یہ تو نہیں بتا سکتے۔ اللہ میری خواہش یہ ہے جو خلوت کی زندگی، گھر کی زندگی، میری الگ زندگی یہ بھی امت کے سامنے آ جائے، تاکہ دنیا میں اگر کوئی شوہر ہو اسے پتہ چلے بیوی کے حق کیا، اگر اولاد ہو اسے پتہ چلے والد کا حق کیا، اگر والد ہو اسے پتہ چلے اولاد کے حق کیا۔ اللہ میری خواہش یہ میری گھر کی زندگی بھی امت کے سامنے آ جائے۔ میرے نبی کی تیسری تڑپ یہ تھی اللہ جب میرا دین بھی دنیا میں پھیل جائے، میری خلوت کی زندگی بھی امت کے سامنے آ جائے۔ اللہ میری خواہش یہ لَوَدِدتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر میری خواہش یہ میرے جسم کے تیرے راستے میں ٹکڑے کر دیا جائے، اللہ مجھے تیری راہ میں شہید کر دیا جائے۔ یہ میرے نبی کی تین تڑپیں تھی، میرے نبی کی تین تمنائیں تھی۔ پہلی تمنا اللہ نے دین مجھے دیا یہ دنیا میں پھیل جائے، دوسری تمنا میرے گھر کی زندگی امت کے سامنے آ جائے، تیسری تمنا مجھے راہ خدا میں شہید کر دیا جائے۔ اللہ نے اپنے نبی کی تین تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے فرمایا انا آتینا کل کوثر، اے محبوب میں نے آپ کو جماعت دی، جماعت میں صحابہ جنہوں نے آپ کی تمنا کو پورا کیا، آپ کے دین کو لے کر چلے، پوری دنیا میں پھیلے، آپ کے دین کو لے کر چلے، ایک ایک بندے تک پہنچے، ایک ایک ملک تک پہنچے، جہاں جہاں پر جانا ان کے بس میں تھا میرے نبی کے دین کو صحابہ نے پہنچایا۔ میرے نبی کو دوسری جماعت ملی جنہیں ازواج کہا گیا، انہوں نے بتایا نبی سوتے ایسے، انہوں نے بتایا نبی جاگتے ایسے، انہوں نے بتایا نبی نے مسائل ایسے بتائے، انہوں نے بتایا میرے نبی کی گھریلو اور نجی زندگی کیسی۔ میرے نبی کی تیسری تمنا اللہ میری وجہ سے جب دین پھیل جائے، جب تیرا دین بھی دنیا کے سامنے آ جائے، پھر مجھے تیرے راستے میں کاٹ دیا جائے۔ اللہ نے نبی کو جماعت دی جنہیں آپ کہا گیا، انہوں نے قربانی دے کر نبی کی اس تمنا کو بھی پورا کیا۔ تھوا بہادر چکوال کے دوستو یاد رکھنا اصحاب پیغمبر بھی میرے ایمان کا حصہ، ازواج پیغمبر بھی میرے ایمان کا حصہ، آل پیغمبر بھی میرے ایمان کا حصہ، اور ہوتے کیوں نہ اصحاب پیغمبر نے میرے نبی کی تمنا کو پورا کیا، دین کو دنیا میں پھیلایا۔ ازواج پیغمبر نے نبی کی تمنا کو پورا کیا، گھر کی زندگی باہر بتائی ہے۔ آل پیغمبر نے نبی کی تمنا کو پورا کیا، اپنی جسم کے ٹکڑے کروا کے اپنے جسم کو راہ خدا میں شہید کروایا۔ اصحاب پیغمبر بھی میرے ایمان کا حصہ، ازواج پیغمبر بھی میرے ایمان کا حصہ، آل پیغمبر بھی میرے ایمان کا حصہ۔ میں اصحاب کی محبت کی آڑ میں کبھی ازواج سے اعلان برات کر دو، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا۔ اصحاب و ازواج کی آڑ میں کبھی آل پر تبرہ کروں، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا۔ آل پیغمبر کی محبت کی آڑ میں کبھی ازواج پر تبرہ، کبھی اصحاب پر تبرہ، میرا ایمان اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ یہ تینوں میرا ایمان ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ یہ انسان
انسان تھے، اس وجہ سے یہ انسان ایسے جنہوں نے نبی کی خواہش کو پورا کیا۔ آج دنیا میں کوئی بندہ میرے والد کی تمنا کو پورا کر دے، میں اس کی غلامی کرتا ہوں، میری تمنا کو پورا کر دے، میں اس کی نوکری کرتا ہوں۔ جنہوں نے نبی کی تمنا کو پورا کیا میں ان کی غلامی کیوں نہ کروں، جنہوں نے نبی کی خواہش کو پورا کیا میں ان کی نوکری کیوں نہ کروں، میں ان کے ترانے کیوں نہ پڑھوں۔ جنہوں نے نبی سے لیا مجھے دیا، نبی سے پڑھا امت کو پڑھایا، نبی سے سیکھا امت کو سکھایا، نبی سے سمجھا امت کو سمجھایا، براہ راست نبی سے لے کر امت کے دبکے تک انہوں نے دین کو پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا فرما دیا۔ اصحاب پیغمبر بھی میرا ایمان ہے، ازواج پیغمبر بھی میرا ایمان ہے، نبی کی آل اور اولاد بھی میرا ایمان اور ایمان کا جزو اصلی ہے۔ ہم کسی ایک کو لے کر دوسرے سے اعلان برات کر دیں، ہمارا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ میرے نبی کی خواہش کو پورا کیا۔ اور کیسے کیا؟ نبی کی تمنا کو کیسے پورا کیا؟ آج دنیا کا ہر مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہوگا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے اللہ زندگی بھی مدینہ کی عطا فرمائے، اللہ موت بھی مدینہ کی عطا فرمائے۔ ہر بندے کی خواہش یہی ہے، مومن کی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں وہاں پر حضور ہیں، اللہ کے نبی کا قرب ہے، نبی کی صحبت ہے، اللہ کے نبی کے شہر پر اترنے والی رحمتیں اور تجلیات ہیں۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ آج آپ کے پڑوس سے ایک بات اٹھائی گئی، یہ کہتے ہیں جو نبی کے جسم اثر سے مٹی کے ذرات لگے ان کا مقام پوری دنیا سے زیادہ، یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ، عرش سے بھی اعلیٰ، کرسی سے بھی اعلیٰ۔ یہ توہین ہے جی۔ کیوں توہین؟ کیوں توہین؟ جب بات ہماری یہ پوچھیے ہم سے، نبی کے جسم اثر سے لگنے والے مٹی کے ذرات ان کا مقام اتنا زیادہ کیوں؟ ہمیں شریعت بتاتی ہے کسی بھی چیز کے افضل ہونے کی وجہ اس پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے۔ جس جگہ پر خدا کی طرف سے رحمت اترے گی وہ باقیوں سے افضل ہوگی، جس پر جتنی زیادہ تجلیات وہ باقیوں سے اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ، اتنی افضل ہوگی۔ اور ہمیں تو عقیدہ بتایا ہی یہ گیا، ہمیں تو پڑھایا یہ گیا، ہمیں تو سکھایا اور سمجھایا ہی یہ گیا۔ رب محمد کی قسم، خدا کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، رحمت کی تجلیات جتنا میرے نبی کے جسم پر اترتی ہیں کائنات کی کسی جگہ پر بھی نہیں اترتی۔ جب تجلیات سب سے زیادہ تو جگہ بھی سب سے افضل، وہ جی عرش الہی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عرش۔ میں نے کہا اللہ کے عرش ہونے کا معنی اللہ وہاں بیٹھے؟ ہمارا تو عقیدہ اللہ ہر جگہ پہ ہے، خدا عرش پر بھی ہے، خدا فرش پر بھی ہے۔ اگر یہ جگہ اعلیٰ تھی میرے پیغمبر کو معراج کے لیے عرش پہ کیوں بلایا؟ میرے حضرت نے دو جملے کہہ کر بات ختم فرما دی۔ فرمایا حضرت عائشہ کا حجرہ، میرے نبی کا روضہ، یہ میرے پیغمبر کی رہائش گاہ ہے، عرش معلیٰ میرے نبی کی سیر گاہ ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ رہائش گاہ سیر گاہ سے افضل ہوا کرتی ہے، بندے کی رہائش گاہ سیر گاہ سے افضل ہوتی ہے۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا اگر گھر اعلیٰ ہے یہ صبح واک کرنے کے لیے پارک میں کیوں گیا؟ پارک اعلیٰ ہے بابا، پارک میں سیر کے لیے جاتے ہیں، میرے پیغمبر عرش پر سیر کے لیے گئے، اللہ نے اپنے نبی کو سیر کری، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسرا، اللہ نے سیر کا لفظ، اسرا کا لفظ استعمال فرمایا۔ میرے نبی کے جسم اطہر پر جب تجلیات زیادہ اترتی، ہر مومن کی خواہش اللہ مدینے کی زندگی مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ ہر مومن کی خواہش ہے یا نہیں؟ آپ کی ہے، صحابہ کی نہیں تھی؟ آپ کی خواہش ہے، صحابہ نہیں چاہتے تھے؟ اور یاد رکھنا ہم صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام نے یہ کیا، اپنی اولاد کو چھوڑا، صحابہ کرام نے نبی کے لیے اپنے والدین کو چھوڑا، صحابہ کرام نے نبی کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا۔ یہ ساری قربانیاں میں مانتا ہوں، یہ قربانی واقعہ صحابہ نے دی ہیں، لیکن صحابہ کے لیے جو سب سے مشکل بات جس پر صحابہ کے دلوں پر چھریاں چلتی تھی وہ نبی سے دور ہونا۔ اولاد چھوڑنا صحابہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا،
ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت نبی کی تھی۔ کسی صحابی کے لیے یہ موت ہوتا کہ حضور سے دور چلا جائے، صحابہ کرام کی خواہش ہوتی نبی کے پاس رہیں، اللہ کے نبی کی غلامی میں رہیں، اللہ کے نبی کو دیکھتے رہیں، نبی کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی زیارت کر کے اللہ کی رحمتوں کو، تجلیات اور برکات کو سمیٹتے رہیں۔ صحابہ کی خواہش یہ تھی مدینہ کی زندگی ہوتی، مدینہ کی موت ہوتی۔ پوچھیے علماء سے، وہ صحابہ جو مدینہ میں مدفون ہیں، جن کی قبریں مدینہ میں ہیں، ان کی تعداد کتنی؟ شاید 10,000 سے زیادہ آپ کو نہ بتا سکے۔ پھر سوال یہ ہے صحابہ 1,24,000، 10 مدینہ میں 1,14,000 کدھر ہیں؟ وہ تو چاہتے یہ تھے مدینہ میں رہیں، چاہتے یہ تو مدینہ میں زندگی گزارے، مدینہ میں قبر بنے، اللہ کے نبی کے پاس، نبی کے شہر میں، مدینۃ الرسول میں اللہ کی رحمت کے حقدار بنے۔ جب چاہتے بھی تھے وہاں پر رہتے بھی تھے۔ یہ 1,14,000 کدھر گئے؟ اٹھائیے تاریخ کو، کوئی افریقہ میں ملے گا، کوئی ایران میں ملے گا، کوئی سندھ میں ملے گا، کوئی ملتان میں ملے گا، کوئی پشاور میں ملے گا۔ میں تخیل اور تصور کی دنیا میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں، کبھی جائیے کسی صحابی کی قبر پر، سکھر میں حضرت عمر بن ابسہ کی قبر پر جا کر پوچھئے، عمر آپ کی تو خواہش تھی نبی کے پاس رہنا، آپ کی تو تمنا تھی مدینہ میں دفن ہونا، یہاں پر کیا کرنے آئے تھے؟ زبان حال سے آواز آئے گی نبی کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ صحابہ نے مشکل برداشت کی ہے نبی کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے۔ آج ہوٹل پر بیٹھ کر، حکا لگا کر، چائے کی چسکی لے کر، ڈیرے پر بیٹھ کر مجلس لگا کر کہنا فلاں یوں تھا، فلاں یوں تھا، کہنا بہت آسان ہے۔ جو صحابہ نے قربانیاں دی ہیں ان کا تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اللہ نے نبی کو ایسی جماعت عطا فرمائی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب یہ کہتے ہیں دین ختم ہو جائے گا، اور اس کے بیٹے چلے گئے، نرینہ اولاد نہیں تو دین ختم۔ اے محبوب پریشان نہیں ہونا، میں نے آپ کو جماعت دی، میں نے آپ کو صحابہ دیے، میں نے آپ کو شاگرد دیے، میں نے آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے 1.25 لاکھ کی جماعت عطا فرمائی ہے۔ یہ دنیا کے کونے کونے تک آپ کی آواز کو پہنچائیں گے، آپ کی نبوت کی دلیل بن کر دنیا کو بتائیں گے اللہ نے ہمارے نبی کو نبی بنایا، اور فقط نبی نہیں، نبیوں کا نبی بنایا، فقط نبی نہیں، امام الانبیاء بنایا، فقط نبی نہیں، افضل الانبیاء بنایا، فقط نبی نہیں، خاتم الانبیاء بنایا۔ اے محبوب پریشان نہ ہونا، ہم نے آپ کو جماعت دی، یہ جماعت لے کر آپ کے دین کو لے کر چلے گی۔ یہ دین کے مٹنے کی باتیں کرنے والے، میرا آپ سے وعدہ رہا آقا مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ازواج پیغمبر رضی اللہ عنہن، آل پیغمبر رضی اللہ عنہم اجمعین سے سچی عقیدت، سچی محبت، سچی الفت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ان میں سے کسی ایک کی بھی گستاخی سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور صرف ان کی گستاخی سے نہیں، جو ان کے گستاخ ہیں اللہ ہماری ان سے بھی حفاظت فرمائے۔ ہم دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت، ازواج کی محبت، آل کی محبت ہوگی۔ جن کے دلوں میں یہ نہیں، ان کے دلوں میں ہم بھی نہیں ہونے چاہیے۔ نحب من یحبہم ونبغض من یبغضہم، جو صحابہ کا وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ جن کے ان کے ساتھ محبت، ہماری ان کے ساتھ محبت، جن کے ان کے ساتھ تعلق نہیں، ہم دنیا میں بھی ان سے الگ رہنا چاہتے، قیامت کے دن بھی ان سے الگ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی اس جماعت کی قدر کرنے کی، اور جو انہوں نے دین ہم تک پہنچایا، اللہ کریم اس دین کی بھی قدر کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔